ابھی دو ہمارے نامور مقررین جناب برک صاحب اور جگر گوشہ قاضی ملت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب جو سرگودا سے تشریف لائے ہیں، ان کے خطابات ہم نے سننے ہیں، اور وہ بزرگ جو ہمارے خطاب فرما کر چلے گئے ہیں ان کی علم و عمل کا تقابل یا ان کے حوالے سے اور ان کی گفتگو کے بعد میں تو یہی سمجھتا تھا کہ اب دعا خیر ہونی چاہیے، لیکن جب یہ نوجوان اسٹیج پر تشریف لائے ہیں تو ہماری جو تھکاوٹیں ہیں یا جو نیند کا غلبہ ہم پہ آ رہا ہے، تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اور نیند کو دیکھتے ہیں تو پھر نیند کو جو ہے وہ مات جو ہے آ جاتی ہے ان کی شکلوں کو دیکھ کر۔ تو جب آپ برک صاحب کی گفتگو سنیں گے یا قاضی صاحب کی ولولہ انگیز بھی ہوگی اور ترنم والی بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو گفتگو سنائیں، تاکہ یہ جو آپ لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب آپ سارے دوست جو ہے وہ محفل پاک سن کر ہی جائیں گے۔ بہت زیادہ مجمع یہاں سے چلا گیا، تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ اب ہماری کو اس میں ضرورت ہے، ہم تو خود سامعین ہیں اور سننے کے لیے کارکن ہیں، اہل سنت کے خادم ہیں۔ تو صرف میں آپ دوستوں سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً یہ آج کا دن جو الحمدللہ دن بدن جو ہے یہ جہاں سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں وہاں پر فوائد بھی ہیں، اگر اس کو ہم آسن انداز میں اس کا استعمال کریں تو جو شعور آج 7 ستمبر 1974 کو کے حوالہ سے پوری قوم کو آج ہم نے دیکھا، جو جن لوگوں کو اللہ نے یہ ہمت اور استقامت اور غیرت عطا فرمائی ہے، انہوں نے کسی نہ کسی انداز میں آج منکرین ختم نبوت کا رد کیا ہے، چاہے وہ فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ میسنجر پہ کسی طرح پہ بھی انہوں نے استعمال کیا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں جو ہے الحمدللہ دن بدن جہاں ایک طرف جو یہود و عنود کے جو ایجنٹ ہیں وہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرتے ہوئے ہمارے اندر سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چنگاری ہمارے اکابرین نے جو جس کو جلایا تھا، جس آگ کو جلایا تھا، اس کو وہ بھسم کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو عین اس وقت کو اللہ کا نیک بندہ ہمارے اندر آ کر اس عشق کی جو بجھتی ہوئی آگ ہے اس کو پھر سے وہ جلا بخشتا ہے، اور وہ عشق کے جو انگارے ہیں وہ پھر جب دہتے ہیں تو ان کی تمام تر جو کوششیں ہیں وہ جل کر جو ہے بھسم ہو جاتی ہیں۔ آج پھر ہم ایک بار پھر آج اس دن کو یاد کر رہے ہیں جب ہمارے اکابرین کی کوششوں سے پاکستان کے اندر جو ہے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ جو میں نقطہ آپ دوستوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے اہل پاکستان تک اپنی جو فریاد ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ وطن عزیز پاکستان جو ہے مدینہ منورہ کے بعد وہ واحد اسلامی ریاست ہے جو نظریہ کے نام پر وجود میں آئی۔ پہلی ریاست مدینہ اور اس کے بعد جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں وہ جغرافیائی لحاظ سے بنے، لیکن پاکستان وہ واحد اسلامی ریاست ہے جو ایک نظریہ کے نام پر مارز وجود میں آئی تھی، جس میں ہمارے اکابرین نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں ہم اسلام کو پریکٹیکل جو ہے وہ نافذ کر سکیں۔ ہمارے اکابرین نے جو خواب دیکھا تھا کہ برِ صغیر پاک و ہند جو آج انڈیا اور بنگلہ دیش اور پاکستان پر مشتمل برِ صغیر ہے، اس میں جب انگریز یہاں سے چلا جائے گا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جب ہمارے اکابرین نے دیکھا کہ انگریز جب یہاں سے چلا جائے گا نا تو پھر ہندو بنیا جو ہے ہم پہ مسلط ہوگا اور امت مسلمہ جو ہے وہ ان کے ظلم کا شکار ہوگی، تو کیوں نہ ہو ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے۔ تو ہمارے اکابرین نے قربانیاں دیں اور اس وقت یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔ یہ آج نعرہ ہم اہل سنت کے سٹیجز سے پھر سے لگنا شروع ہوا، یہ آج ہمارا نعرہ نہیں ہے، یہ 14 اگست 1947 سے پہلے برِ صغیر کی گلی گلی اور کوچوں کوچوں میں یہ نعرہ لگتا تھا، اور اس کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی تھی، پھر جا کر یہ پاک سرزمین ہمیں حاصل ہوئی تھی۔ لیکن ہوا یہ کیا
کہ پاکستان بن گیا، علماء کرام محرابوں تک محدود ہو گئے، مشائخ عظام آستانوں میں چلے گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم امور حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور سلطنت اس پاکستان کی جو باغ ڈور ہے وہ ہم سنبھالے۔ ہمارے بزرگ جو علم و عمل اور تقوی کے لحاظ سے ایک معراج پر تھے، وہ چلے گئے اور پاکستان کی جو باغ ڈور ہے ان لوگوں نے سنبھال لی، جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرہ کو نہ سمجھ سکے اور اس اسلام کو عملی طور پر اس ملک میں نافذ نہ کر سکے، اور آج اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کہاں 14 اگست 1947 اور کہاں 7 ستمبر 2021، آج تک پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کیا جا سکا۔ میرے بھائیوں، جذبات میں باتیں میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں، لیکن اب جذبات کی دنیا سے نکل کر عمل کی دنیا میں کام کرنا ہوگا۔ 7 سپٹمبر 1974 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو ایسے کافر قرار نہیں دیا تھا، اس کے پیچھے بھی ختم نبوت کی ایک تحریک چلی تھی۔ ہمارے اکابرین کو پابندِ سلاسل کیا گیا تھا، ان کو تختہ دار پر لے جایا گیا تھا اور ان کو پھانسی کا پھندا دکھایا گیا تھا، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ختم نبوت کی تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ یہ پھانسی کا پھندا آپ کے گلے میں جو ہے وہ لٹکا دیا جائے گا۔ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ جیسے ہمارے اکابرین گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہم پھانسی کے پھندے کو چوم سکتے ہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت سے ہم غداری نہیں کر سکتے۔ پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوانوں نے قربانیاں دی، اور پھر جا کر جو ہے یہ مرزائیت جو ہے اس ملک میں غیر مسلم ڈکلیئر ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہی ہمارے اکابرین نے غلطی دہرائی، اس کے بعد ہم نے پھر وہی غلطی دہرائی کہ ہم پھر بھول گئے، اور مرزائی خفیہ اس ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کو جو ہے وہ کھوکھلا کرنے پہ تل گئے، اور آج پھر وہ ناسور جو ہے اس ملک میں پھیل چکا ہے۔ اور پھر سے ہمیں اس مرد کلندر نے، مجدد غیرت و حمیت حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے ہمیں پھر سے وہ بھولا ہوا جو سبق ہے وہ ہمیں یاد کرایا۔ اب کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان جس کے اندر ہم رہتے ہیں، وہ آئین جس کو ہم مانتے ہیں، وہ ہمیں کچھ سکھاتا بھی ہے، اس کو امپلیمنٹ ہم نے کروانا ہے۔ وہ آئین یہ کہتا ہے کہ مرزائی جو ہے یہ مسلمانوں کا شعار استعمال نہیں کر سکتے، یہ کلمہ، اذان، نماز، یہ جتنے ہمارے معاملات ہیں ان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ قانون کا سہارا لینا چاہیے۔ ہم جہاں جہاں سمجھتے ہیں کہ مرزائی جو ہے وہ اسلام کے شعار کو اپنا رہے ہیں، ہمیں فوراً اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کر ان کی کمپلین کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جرم ہے۔ وہ نہ وہ کلمہ لکھ سکتے ہیں، نہ وہ مسجد کی طرز پہ عبادت خانہ بنا سکتے ہیں، اور نہ وہ اسلام کی کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں۔ آئیے پھر سے آج ہم اس ختم نبوت سیمینار سے یہ سبق لے کر جائیں کہ کل سے ہم پھر اپنا بھولا ہوا سبق یاد کریں گے، اور محبت رسول کے فروغ کے لیے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو ہے ہم ہمہ تن مصروف عمل ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔